discuss کہ آیا جو واقعات ہو جاتے ہیں ان واقعات کو پھر سے پیش کرنا آیا معاشرے میں برائی کو پھیلانے کے مترادف تو نہیں ہو رہا ہے؟ سیکریٹرسٹ بلائیں، سائیکولوجسٹ بلائیں، ایجوکیشنسٹ بلائیں، علماء کو بلائیں اور اس پر گفتگو کریں، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں ایک اچھا ویژن کا گروپ دے سکے، اچھا نمبرنگ دے سکے، وہ ضروری نہیں۔ اس وقت ایک طرف سے معاشرے کا یہ مسئلہ ہے، دوسری طرف سے معاشرے میں نجاست اور حرام خوری جو ہے وہ بہت کامن ہو رہی ہے۔ کیوں ذبح کے مسئلے پر اتنی تاکید ہے کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو تم اس چیز کو نہیں کھا سکتے ہو؟ سبزیوں میں ایسی بات نہیں ہے، پھلوں میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ اس کے اندر خون ہوتا ہے، اور وہ خون اگر انسان کے بدن میں چلا جائے، خون حرام ہے، نجس ہے، وہ انسان کے بدن پہ بھی اثر کرتا ہے، انسان کی روح پر بھی اثر کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا دل قسی القلب ہو جاتا ہے، یعنی پتھر جیسا ہو جاتا ہے، اور پتھر جیسا دل جب ہو جائے تو اس سے پھر ہر قسم کی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ورنہ جو تصویریں میں نے دیکھی واقعی میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ان معصوم بچوں کو قتل کر کے اسے کیا ملا؟ وہی تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایک بڑی نعمت دی۔ بہرحال آپ لوگوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ بچے بھی آپ کو جنت میں لے جائیں گے، آپ کے لیے یہ بچے شفاعت کا عمل انجام دیں گے، اس لیے صبر و حوصلے سے کام لیجیے۔ لیکن میری ایک درخواست یہ ہے کہ اب جیسے آپ فرما رہی تھی کہ اب اس مجرم کو عوام کے سامنے سزا دی جانی چاہیے، اور شریعت میں بھی یہ احکام ہیں۔ میں 1 منٹ لوں گا، پھر آپ اپنی گفتگو آگے بڑھائیے۔ جمہوریہ اسلامی ایران میں ایک مال پہ حملہ کیا گیا اور چند لوگ وہاں پر مار دیے گئے۔ یہ لوگ پکڑے گئے اور ان کو باقاعدہ طور پر پوری قوم کے سامنے ٹیلی ویژن پہ دکھا کر موت کی سزا دی گئی۔ یہ عبرت کا باعث بنتی ہے چیزیں۔ امید ہے انشاءاللہ جو صاحب حل و عقد ہیں وہ آئیں گے اور ان مسائل کا حل ڈھونڈیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے علماء کرام والدین کی اگر تھوڑی سی کوئی بات ہے تو شاید کیا پتہ آج آپ لوگ وسیلہ بن جائیں ان کو انصاف دلانے میں، اور ان کے صبر کے لیے بھی، تاکہ ان کو ہمت آ سکے، اور جو بچی ایک ان کے پاس رہ گئی ہے دنیا میں اس کو سنبھالنے کی ان کو طاقت مل سکے۔ اس وقت ایک بات خواتین زیادہ ہمارے ساتھ رہی کہ ہم ابھی واپس آتے ہیں اس موضوع کے ساتھ کہ انسانیت کھو چکی ہے ہم سب میں سے، ہمیں ہوتا کیا جا رہا ہے، ہم کدھر بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عجب سی بات ہے واقعی میں کہ آپ، میرے ابھی علماء کرام نے فرمایا یہی بات کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ دل رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو انسانوں میں گنتے ہیں اور انسانیت کا قتل کرتے ہیں۔ ہم خود کسی کی اولاد ہوتے ہوئے کسی کی اولاد چھین لیتے ہیں۔ میرے علماء کرام کے ساتھ میرے بھائی حسان بن خورشید اور ریحان قادری صاحب نے بھی جوائن کیا ہمیں۔ السلام علیکم بھیا۔ کبھی کبھی میں اپنے شکریہ بیٹا، جزاک اللہ، علماء کرام سے یہ کہوں گی کہ شاید کبھی کبھی میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی اظہار نہیں ہو رہا، میں ان کو کیا بولوں حضرت، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میں ان کو کہوں تو کیا، ان سے یہ پوچھوں کیسے ہوا، کب ہوا۔ میرے لیے ایک امتحان تھا یہ سوال کرنا کہ کیسے ہوا، کب ہوا،
لیکن اتنا پوچھا کیا وقت تھا, آپ کہاں پر تھے, تاکہ دوسرے ماں باپ ان کے والدین کی آنکھ کھل سکے کہ آپ کی اتنی ادھر سے ادھر بھی اگر آنکھ غلطی سے بھی اوجھل ہو تو قیامت آ جائے گی. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مجرم کے حوالے سے تو میرے علماء کرام نہ صرف رہنمائی بلکہ آپ کا ساتھ بھی دیں گے. جی بھابھی آپ کہیے. تو یہی کہوں گی, پہلے تو یہ کہوں گی کہ جس ماں کی اولاد نہیں ہو تو کبھی کسی کا بیٹا نہ مانگے, نہ کسی کو بھائی بنائے. جہاں میری بیٹیوں نے اس کو بھائی مانا تھا, میں نے بیٹا مانا تھا اس کو, ہر وقت اس کی خواہشیں پوری کری میں نے. تو ان ماؤں سے کہوں گی کہ آج کے دور میں نہ کسی کو بھائی بنائے نہ بیٹا بنائے, جس سے میری زندگی اجاڑ دی. نہیں بھابھی ایسے نہیں کہے, ایسے نہیں کہے. خون کے رشتے نہ ہوتے ہوئے بھی بہت نیک رشتے ہیں دنیا میں. ایک دن پہلے کہہ رہی ہے امی میں گھر میں مدرسہ کھولوں گی. ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھی ہوئی تھی وہ, کہہ رہی مدرسہ کھولوں گی, میں بھی بچوں کو گھر میں پڑھاؤں گی. میں نے کہا بیٹا یہ تیسرا کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہی ہے, ختم کر لیں پھر میں آپ کو مدرسہ کھلوا دوں گی. کہ پاپا بولے نا مجھے مدرسہ کھولنا ہے. کہ پاپا آپ تو خوش نصیب ہے, آپ کی بیٹیوں نے دیکھو قرآن شریف پڑھ لیا, آپ کو تو جنت میں سونے کا تاج ملے گا. میں نے کہا ہاں یہ تو تاج کو بھی بیچ کے نا کچھ خرید لیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں میں چھوٹا سا ٹکڑا خرید لوں گا جنت کا, اور اللہ سے کہوں گا یہ میری فیملی کا ہے, یہاں میری فیملی آئے گی. ایک دن پہلے کی بات ہے. ماشاءاللہ بچی نماز بھی پڑھتی تھی, قرآن شریف بھی پڑھتی تھی, اور مدرسے میں جا کے استانی کے ساتھ بچوں کو بھی پڑھاتی تھی. بہن آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ بچیاں, معصوم بچیاں, وہ جنت میں کل ایسے نہیں جائیں گی. حدیث کی روشنی ہے کہ کچھ بچے کل جنت کے دروازے پہ رک جائیں گے. پروردگار کہے گا ادخل فی الجنہ, جنت میں داخل ہو. وہ کہیں گے پروردگار ہم اس وقت جائیں گے جب ہمارے والدین جائیں گے. یہ بشارت اللہ کی طرف سے آپ کے لیے, آپ دونوں کے لیے. اور قرآن کہتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے اور نقصان سے. اور اگر ثابت قدم رہو گے ان اللہ مع الصابرین, اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ زمانہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, پریشان نہ ہونا. زمانہ بھر مخالف ہو, فلک بھی ہو, عدو میرا, بگڑتا کچھ نہیں یا رب اگر نگاہ ہے تو میرا. اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ کے حبیب آپ کے ساتھ ہیں, اولیاء کاملین آپ کے ساتھ ہیں, اصحاب رسول آپ کے ساتھ ہیں. آپ پریشان نہیں ہونا, آپ پریشان نہیں ہو, غمزدہ نہ ہو, صبر کریں. اور اللہ سے کہیں اے اللہ جو میں نے صبر کیا اللہ اس کا اجر عطا فرما, اے اللہ اس کا مجھے اجر عطا فرما. انشاءاللہ آپ سوچیں کہ وہ کبھی بیٹھے نہ اکیلے, بچوں کی یاد آئے تو جب بچوں کی یاد آئے پتہ کیا سوچیے گا کہ اگر یہاں تو لائٹ جاتی ہے, جنت میں تو لائٹ نہیں جاتی, یہاں تو شاید ان کو ہم اتنا اچھا کھانا نہیں دے سکتے, وہ تو جنت میں ہے. اور کیا کہ جب وہ پریشان ہو تو رسول اللہ تو ہے نا, اللہ, بی بی فاطمہ تو ہے نا, اللہ, اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں تو, اور ان کے جیسے اور بھائی بھی تو ہے نا. پریشان مت ہوئیے گا. آپ نے کہا نا آپ کا بیٹا نہیں ہے, تو اللہ نے ہو سکتا ہے ان کو کوئی بیٹا دیا ہوا, کوئی بھائی ان کا ہو, جو جب بھائی بھائی کہہ کے پکار, تسلی دیں اپنے آپ کو, اور آپ ہمیشہ ہر حال میں خوش رہیں. اور ایک بات جملہ, جتنے لوگ ہیں بہن ایک جملہ کہوں گا, سیدنا علی حیدر کرار کا ایک جملہ مشہور قول ہے, جب کسی کے ساتھ احسان کرو تو اس کے شر سے محفوظ رہو. جب کسی کے ساتھ احسان کرو. آپ کی تعلیمات تو بھری ہوئی ہیں, ہم تو سوچتے دیکھتے بھی نہیں ہیں, جان کر سن کر عمل کرنے کی ہمیں ہوتی نہیں ہے. تو اس کی وجہ پتہ کیا, ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اصحاب رسول کی ذات سے محبت کرتے ہیں, بات سے نہیں. صرف حضور کی ذات حضور کی باتوں کو, اگر حضور کی باتوں کو سمجھے, اصحاب رسول کی باتوں کو سمجھے, زمانہ سمجھ میں آ جائے گا. وہ زمانہ, وہ تمام چیزیں جو بعد میں ہونے والی ہیں, اگر اس بہن کے اور اس بھائی کے دماغ میں یہ بات ہوتی کہ میں کسی کے ساتھ احسان کروں گا تو مجھے اس کی شر سے محفوظ رہنا ہے, تو یہ کبھی خالی چھوڑ کے نہیں جاتے. یہ باتیں ان کے ذہن میں ہوتی اور نہیں تھی, کوئی بات نہیں. آپ اپنے دل کو تسلی دیں. اور وہ جتنے ناظرین, جتنے میرے بھائی, میرے دوست, میری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہیں, احترام کریں ضرور, مگر اندھا اعتماد نہ کریں, کسی پہ اندھا اعتماد. حضرت بھابھی نے, بہن نے کہا کہ کسی کو بھائی نہ کہو, کسی کو بیٹا نہ کہو. دیکھیے نا, ان کا تو انسانیت پہ سے بھروسہ ہی ختم ہو گیا. میں کہوں گی آپ تلقین کے ساتھ ساتھ دعا بھی کروائیے گا. میں یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اگر کسی نے ایک یا دو ایسی غلطیاں کی, جیسے چند دنوں پہلے ایک ماں نے اپنی بیٹی کو زندہ جلا دیا وغیرہ,
یہ جو درندگیاں اور وحشی چیزیں ہیں ان پہ مجھے رحم نہیں آ رہا. میں ان کو یہ بات کہہ چکا، مفتی صاحب نے بتایا کہ ان کے بچے اللہ تعالیٰ کے پاس اب امانت ہیں اور جنت میں ان کے لیے شفاعت کا باعث بنیں گے. مجھے رحم آ رہا ہے اس درندے پر، اگرچہ کہ مجھے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے کلمے کو پڑھتے ہوئے رسول کی رسالت کو مانتے ہوئے بالآخر نماز پڑھ لیتا ہوگا، روزہ رکھ لیتا ہوگا، اس نے اپنی دنیا بھی خراب کی اور آخرت بھی خراب کی. اس لیے کہ اب کسی طرح سے بھی قتل نفس محترمہ کو عمدن اللہ تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا، اور یہ ان گناہان کبیرہ میں سے جس کا بھگتان پہلے دنیا میں بھگتے گا اور اس کے بعد آخرت میں عذاب علیم ہے. اب وہ قصاص کے طور پر اس کی سزا ہو جاتی ہے، دیت دے کر مثلا وہ ان کو راضی کر لیتا ہے. یہی فریاد کر رہے ہیں، نہیں ہو رہی. آپ ذرا پلیز رہنمائی کیجیے. یہ تو میں آئی جی سندھ جناب اے ڈی خواجہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس معاملے کو ڈائریکٹلی ہینڈل کریں. میں الحمدللہ 2-3 چینلز پیش کر چکا ہوں، ان کے آنے کے بعد مجرموں کو بڑا مضبوطی سے پکڑا گیا ہے، اور میں آپ کو ان کا ڈائریکٹ فون نمبر دوں گا. آپ بالکل فکر مت کریں اور آپ ان کو اپنی مشکل بتائیں. اور میں نے دیکھا ہے بعض مسائل میں وہ ڈائریکٹ اگرچہ کہ ان کے لیول سے نیچے تھا، انہوں نے اس میں ایک عمل کیا اور باقاعدہ مجرموں کو کیفر. اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور یہ تو حکومت کا فرض بنتا ہے. either you write اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یا پھر لوگوں کو حق نہیں دلانا ہے تو پھر اسلامک ریپبلک کیسے ہوگی؟ اور حکمرانوں سے تعجب ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز سے تعجب ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود بھی اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے، تو جس نے جو کر لیا تو کر لیا، جو اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی ان کے ساتھ مجرم ثابت ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم آپ کا اس میں ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ چاہے گا اس پاک سرزمین پر امن قائم ہوگا، لوگوں کو ان کا حق ملے گا، اور اس پاک سرزمین پر کچھ درندہ صفت افسر بھی بن گئے ہیں، وہ بھی اپنے نتیجے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقفے کے بعد آپ لوگوں کی لائف فون کالز لیں گے. اگر کہیں ایسا واقعہ آپ نے دیکھا ہو، کچھ بھی ہو، رہنمائی آپ کو چاہیے ہو، صبر کے حوالے سے چاہیے ہو، اس وقت ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں. ان کی موجودگی کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی موجودگی سے آپ مستفید ہو سکیں، ابھی کال کیجئے. صفحے کے بعد ہم آپ کی کالز کے منتظر. میں للہ آپ سب سے گزارش کروں گی کہ کم سے کم اس وقت یہ ماں باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ کالز نہ کیجئے گا کہ ہمیں پاس چاہیے یا ہمیں بائک چاہیے یا ہمیں موبائل فون چاہیے. پلیز میری آپ کی اپنی بہن سے، آپ کی بہن سمجھ کے میری گزارش ذرا قبول کیجئے گا. صفحے کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. واپس آتے ہیں.
مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے۔